اور میدان حشر کو آپ نگاہوں میں رکھیں، ایک سما بندی ہوئی ہے اور یہ کرم ایک بار ہو جائے کا خادم ہوں۔ میں یہ بات حکومت کو اور عوام کو بھی سمجھانا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے اس ملک کی آزادی میں رام پرساد بسمل اور اشفاق اللہ خان ان دونوں نے اس ملک کو سینچا اور آزاد کرایا، اسی طریقے سے آج جب اس جمہوری قانون پر حملہ ہوا ہے تو ایک طرف ہمارے کیمرہ گھمائیے پانڈے صاحب بیٹھے ہیں اور دوسری طرف حفظ الرحمان صاحب بیٹھے ہیں۔ ہم پرزور آواز اٹھا رہے ہیں کہ یہ غیر سنویدھانی قانون جو لایا گیا ہے، جو کالا قانون لایا گیا ہے، اس پر حکومت پھر سے وچار کرے اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور امارت شریعہ اور امیر شریعت حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی جو کہہ رہے ہیں اس پر توجہ دیں۔ تھینک یو۔ درد کر رہے ہیں وقف ترمیمی ایکٹ 2025 کے خلاف۔ یہ وقف ترمیمی ایکٹ 2025 یہ کالا قانون ہے، ظالمانہ قانون ہے، غیر منصفانہ قانون ہے۔ حکومت جو یہ بات کہہ رہی ہے کہ یہ قانون ہم اس لیے لائے ہیں تاکہ اوقاف کا تحفظ ہو، یہ بالکل عوام کو گمراہ کرنے والی بات ہے۔ یہ اس قانون کے ذریعے اوقاف کا تحفظ نہیں ہوگا، بلکہ اس کے ذریعے وقف کو ہڑپنا آسان ہوگا، وقف پر ناجائز قبضے کی راہ ہموار ہوگی۔ میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں، اس وقت ترمیمی بل میں جو یہ بات آئی ہے کہ اگر کوئی آدمی اوقاف کی جائیداد پر ناجائز قبضہ 12 سال یا اس سے زیادہ تک رکھے تو وہ جائیداد اس کی ہو جائے گی، جبکہ نجی جائیداد کے بارے میں ایسا کوئی قانون نہیں ہے۔ نجی جائیداد پر کوئی کتنوں ہی سال قبضہ کیوں نہ کر لے، وہ جائیداد اس کی نہیں ہوتی ہے۔ تو آخر اوقاف کے بارے میں جو یہ قانون بنا دیا گیا کہ 12 سال یا اس سے زیادہ جس کا قبضہ ہوگا وہ اس کی جائیداد ہو جائے گی، گویا کہ اوقاف کی جائیدادوں پر قبضے کی راہ ہموار کرنا ہے کہ ناجائز طریقے پر اس کو قبضہ کرنا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نجی جائیداد پر اگر کوئی ناجائز قبضہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے 7 سال قید با مشقت کی سزا ہے، اور اوقاف کی جائیداد پر کوئی قبضہ کر لے تو صرف 2 سال سزا دی جائے گی، وہ بھی قید با مشقت لگی ہوئی نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ حکومت جو لوگوں کو کہہ رہی ہے کہ یہ قانون اس لیے لایا گیا ہے تاکہ اوقاف کا تحفظ ہو، ایسی ہرگز بات نہیں ہے، بلکہ اس قانون کے ذریعے سے اوقاف کی جائیدادوں کا ہڑپنا، اس پر ناجائز قبضہ آسان ہو جائے گا۔ نیز یہ قانون یہ دستور ہند اور آئین ہند کے بھی خلاف ہے، شریعت کے بھی خلاف ہے۔ جس طریقے سے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی نے ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں دی ہیں، آج دستور کے بچانے کی بات آئی ہے۔ آج جو یہ بینر آپ دیکھ رہے ہیں یہ اوقاف بچاؤ اور دستور بچاؤ کا نعرہ ہم لوگ دے رہے ہیں، وہ اس لیے کہ جب ملک کی آزادی کے ہم نے قربانی دی ہے تو اوقاف کے بچانے کے لیے بھی اور دستور کے بچانے کے لیے بھی ہم سب قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، ہم اس سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اس لیے مرکزی حکومت سے اتنا بڑا مجمع یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ مرکزی حکومت یہاں کے لوگوں کے درد کو سمجھے، یہاں کے باشعور طبقے کے لوگوں کی فکر مندی کو سمجھے اور اس کالے قانون کو، ظالمانہ قانون کو واپس لے لیں۔ کئی نیتا ہیں جو کہ بی جے پی جدیو میں ہیں اور آپ ہی کے سماج سے آتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قانون جو غریب ہے ان کے لیے فائدہ مند ہے۔ بالکل اچھا سوال آپ نے کیا ہے۔ یاد رکھیے، آپ پورے ایکٹ کو پڑھ جائیے، پورے ایکٹ میں کہیں یہ بات نہیں کہی گئی ہے کہ اس سے غریبوں کا بھلا ہوگا۔ میں آپ کے چینل سے پوری دنیا کے لوگوں کو، خصوصاً ملک ہندوستان کے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ پورے ایکٹ کو پڑھیں۔ اس ایکٹ میں غریبوں کا کہیں کوئی فائدہ بتایا نہیں گیا۔ آپ کو میں یہ بتا دوں کہ اوقاف کے سلسلے میں جو ہدایت شریعت نے دی ہے، جو اسلام نے دی ہے، اس میں خود غریبوں کا فائدہ ہے۔ آپ غور کیجئے، مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں تو مالدار بھی جاتے ہیں، غریب بھی جاتے ہیں۔ اگر اوقاف کی جائیداد پر کوئی ہاسپٹل بنتا ہے اس سے غریب بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، مالدار بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اوقاف کی جائیداد پہ کوئی مدرسہ بنتا ہے، غریب بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، مالدار بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اوقاف کی جائیداد میں کوئی یونیورسٹی بنتی ہے، وہاں غریب کے بچے بھی پڑھتے ہیں، مالدار کے بھی بچے پڑھتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ اوقاف تو خود لایا ہی گیا ہے، اسلام نے اس کو وضع ہی اس لیے کیا ہے کہ اس سے غریبوں کو بھی فائدہ پہنچایا جائے۔ یہ تو کھلی ہوئی کتاب ہے، لہذا اس آیت میں کہیں بھی یہ صراحت نہیں ہے کہ غریب کے لیے یہ قانون ہم لا رہے ہیں اور اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ تو بی جے پی جدیو میں جو آپ کے سماج سے جو لیڈر ہیں جو اس کو فائدہ بتا رہے ہیں، اس کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ ہم ان کو کہنا چاہتے ہیں کہ آپ سماج کے لوگوں کو گمراہ نہ کریں، غلط بیانی سے کام نہ لیں۔ آپ اپنے مفاد کی خاطر
آپ اپنے فائدے کی خاطر عوام کو گمراہ نہ کریں، ان کے سامنے حقیقت حال کو واضح کریں اور صاف طور پر یہ کہیں کہ حکومت جو بات کہہ رہی ہے کہ غربت کے غریب کے فائدے کے لیے ہم لا رہے ہیں، یہ قطعاً ایسا نہیں ہے، ایسی بات بالکل غلط ہے۔ جب پہلگام میں جو گھٹنا ہوئی اس کو لے کر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اور اس کے بارے میں آپ کیا سوچیں؟ جی، پہلگام میں جو حادثہ ہوا ہے، جو لوگ مارے گئے ہیں، جن لوگوں نے یہ حرکتیں کی ہیں، ہم اس کی سخت مذمت کرتے ہیں، بلکہ آج کا یہ احتجاجی اجلاس بھی اس میں پرزور مذمت کی جائے گی اس چیز کی کہ ہم جن لوگوں نے کیا ہے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اسے سخت سے سخت سزا دی جائے، اسے کیفر کردار تک اسے پہنچایا جائے۔ برتمان سرکار سے کیا مانگ کرتے ہیں؟ برتمان سرکار سے بھی ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ ناپاک کام کیا ہے، غلط کام کیا ہے، وہ اس کو سخت سے سخت سزا دے، جو مجرم ہے، جو قصوروار ہیں، انہیں کیفر کردار تک پہنچائے۔ پریچے کیا ہو؟ میرا نام مفتی محمد سعید الرحمان قاسمی، میں امارت شریعہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ، مغربی بنگال کا ایکٹنگ جنرل سیکریٹری ہوں۔